وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام سورہ طور آیت نمبر 16 آج کا موضوع کیا ہم متقی لوگ ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. الذین هم فی خوض یلعبون، جو باطل بےہودگی میں پڑے غفلت کا کھیل کھیل رہے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کو وہ دھکیل دھکیل کر آتش دوزخ کی طرف لائے جائیں گے. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم کی آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، سو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا. سامعین اکرام سورہ طور آیت نمبر 16 لفظی ترجمہ اس لوحا اس میں داخل ہو جاؤ. فصبرو، اب صبر کرو، او لا تصبرو یا صبر نہ کرو. سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے. انما تجزون، بے شک تمہیں تو بدلہ دیا جائے گا. ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. سامعین اکرام دوزخیوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دوزخی کون دوزخی ہیں. نمبر 1 یہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا. اور پھر دوزخیوں کا روز حشر کس طریقے سے ان کو لے جایا جائے گا یہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا. اور پھر ان سے پوچھا جائے گا گزشتہ سبق میں کہ بھئی یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے. اور آج کا سبق اس لوحا داخل ہو جاؤ اس میں. ان سے کہا جائے گا جب دوزخ داخل کرنے کے وقت ان سے یہ کہا جائے گا. یہ بہت اہم آیت ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جزائے اعمال کن وجوہات کی بنا مرتب ہوگا. اور اس آیت میں سامعین اکرام بما کنتم تعملون انما تجزون بما کنتم، یہ خاص طور پہ غور و فکر کا متقاضی ہے کہ اس پر ہم غور کریں. جیسے دیکھیں جو وہ یعنی ہماری اردو زبان میں بھی ہر زبان میں تقریباً یہ ضرب المثل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. انگلش میں ٹٹ فار ٹیٹ کہتے ہیں، پشتو میں کہتے ہیں جس سے کریا برے بھی. ہر زبان میں یہ یعنی یہ مثل موجود ہے. تو بات یہ ہے ہم تو اچھا اب حقیقت یہ ہے
کہ یعنی ہماری ضرب الامثال تک یہ جملہ موجود ہے کہ بھئی ایز یو سو شل یو ریپ، انگلش میں کہتے ہیں نا، یا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لیکن بات یہ ہے ہماری، اگرچہ ہم اس بات کے قائل ہیں، لیکن خرابی یہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں یوم آخرت یا یوم جزا پر یقین نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں عام طور پہ لوگ ظلم کا شکار ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی مشرکانہ اور کافرانہ روش اور اطوار کو اختیار کر کے ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یا منافقانہ روش اپنا کے ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ ظلم ہم کر رہے ہیں، ہم ظالم ہیں. اچھا، پھر اس طریقے سے ہم ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں معاشرے میں، یعنی ہر شخص جو ہے دنیا دار ہے اور مفاد پرست ہے، اپنا یعنی دوسروں کو نقصان دے کے اپنا فائدہ ہم سمیٹتے ہیں. یہ ہمارا معاشرتی سطح پر، قومی سطح پر ایک جامع رویہ ہے. یعنی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، بہرحال تھوڑی سی آپ کو اشارات کر دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے سرکاری ادارے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے ملازمین، سرکار کے ملازمین ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، کوئی بھی نام کا ادارہ ہو، اس میں رشوت اور کرپشن اس کی بنیاد پر وہ ادارہ قائم ہے. لوگ، وہ جملہ ہے نا کہ لوگ حکومتی جو ادارے ہیں وہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، اور کام کرنے کی جو ہے وہ رشوت لے کے کام کرتے ہیں. ایک عام جملہ ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. مرض تو اصل میں ہے، سامعین کرام، میں اگر آپ سے جھوٹ نہ بولوں تو اصل مرض یہ ہے کہ ہم اپنے مالک و مولا کو بھلا چکے ہیں بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب. اور پھر معبود، جب اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. رب کی بندگی آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک وہ آپ کو محبوب تر نہ ہو جائے اور وہ صرف وہ آپ کا مقصود حقیقی نہ بن جائے. تو تب تک آپ سے رب کی بندگی ہو نہیں سکتی. کہ یعنی تجربہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہمارے عام تمام معاشرہ جو ہے اللہ کی بندگی کو چھوڑ چکا ہے، نفس کی بندگی ہے. اور آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، زیادہ آسانی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھروں کے ماحول کو آپ دیکھ لیں. میاں بیوی جب ایک زندگی شروع کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے شروع کرتے ہیں، یعنی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ان کے اسوہ حسنہ پر ہم عمل نہیں کرتے. بیوی صاحبہ کی اپنی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. عورت ہے، بیوی ہے، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے شوہر سے کیسا سلوک کرے، اچھا کرے یا برا کرے. یا تو بیوی اچھا کر رہی ہوگی، برا کر رہی ہوگی. اچھا کر رہی ہوگی وہ بھی اس کی مرضی ہوگی، برا کر رہی ہوگی وہ بھی خالص اس کی نفسانی خواہشات ہوں گی. اللہ کی بندگی تھوڑی ہے. اسی طرح شوہر صاحب ہے، اسی طرح تمام معاشرہ ہے. تو ایک جملہ یہاں یعنی جو تم عمل کرتے تھے، یعنی جہنمی لوگ، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ ہم تو دوزخ کے لیے بہت بڑی تیاری میں مصروف ہیں. دوزخ کے لیے، دوزخ کیا ہے میں آپ کو قرآن کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی خواہشات نفس پر عمل کرتا ہے یا اللہ کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے بنا زندگی گزارتا ہے، یہ شخص دوزخی ہے. یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں. قرآن کی ایک آیت بھی میں آپ کو، یعنی بہت سی آیات ہیں، یہ نہیں بہت سی آیات ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے طغیانی اختیار کی، سرکشی کا راستہ اپنا لیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب دیکھیں یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں نہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، نہ کافروں کی، نہ مشرکوں کی، نہ منافقوں کی. ایک رویہ ہے، رویے کا تذکرہ ہو رہا ہے. آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو جس نے بھی ترجیح دے دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے.
قرآن کی آیت ہے، آپ مجھ پہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو ککھ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اب یہاں دیکھیں پھر یہ وہ آیت ہے جس میں کسی مذہب یا کسی کافر، مشرک، منافق، مسلم اس کا نام نہیں لیا، بس اعمال ہیں۔ تو اعمال، اصل میں بات یہ ہے سامنے کرام، تھوڑا سا غور کریں، اعمال ہمارے نظریات ہمارے اعمال کی بنیاد بنتے ہیں۔ جو بھی زندگی کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے نا، وہ اس کی بنا پر ہمارے اعمال مرتب ہوتے ہیں، اور جو ہمارا یقین ہے زندگی کے بارے میں وہی ہماری ترجیحات زندگی بن چکی ہیں۔ دیکھیں آج عام طور پہ امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 1.25 ارب مسلمان ہیں جتنے بھی ہیں، تو ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کا یعنی ہم امت مسلمہ کی ترجیح جو ہے دنیا ہے۔ ایک ملک آپ نہیں بتا سکتے کہ اس میں اسلام کا نظام ہو، قرآن نافذ ہو، اور ان کے لوگوں کا مقصود اللہ ہو، ترجیح آخرت ہو، نہیں بتا سکتے آپ۔ بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے ہمارا جو اعمال ہیں، کھلی کتاب ہی ہے، اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے، یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، ہماری ترجیحات جو ہیں وہ ظاہر ہے، وہ مادہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے کم از کم۔ بہرحال یہ آیت جو ہے سوچنے کی ہے، لیکن ایسے دنیا داروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ بھئی اب دوزخ میں داخل ہو جاؤ، جو بھی ہے صبر کرو یا نہ کرو، فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ۔ یہاں تو صبر کا بدلہ اچھا ملتا ہے دنیا میں، اگر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے۔ تو اس لوحہ اب اس میں داخل ہو جاؤ۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صبر، فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آیت ہے، آئیے غور و فکر تو کریں گے۔ دنیا میں صبر کا بدلہ اچھا اللہ تعالیٰ اچھا دیتا ہے، لیکن دوزخ میں اب دوزخی لوگ صبر کریں یا نہ کریں برابر، سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، جو تمہارا رویہ تھا۔ دیکھیں ہمارے رویے جو ہیں، اصل چیز جو ہوتی ہے وہ رویہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ روش اصلی چیز ہے، جو آپ دنیا کی زندگی گزارنے کی ایک روش اختیار کر لیتے ہیں، جو طریقہ کار اختیار کر لیتے ہیں، یا زندگی کی جو ترجیحات بنا لیتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، بہت سے لوگ ہم میں سے اکثریت دنیا دار ہے اور اپنی اولاد کو بھی دنیا دار بنانا چاہتی ہے۔ ہمارا یعنی آخرت کی طرف سے ہم نے اپنا رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے، لیکن ہم دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، یا دنیا میں باطنی کامیابی کے لیے پیدا کیا۔ ظاہری کامیابی تو یہ ہمارا مقصود ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ملے گا، بس بات ختم ہو گئی۔ جب ملے گا تو اس پہ جو ہے وہ اتنا رولا نہیں مچانا چاہیے جتنا ہم رولا مچا رہے ہیں شور کا، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، صبح سے لے کر شام تک۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہائے ہائے ہم نہ کریں تو ہمیں رزق نہیں ملے گا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سب سے زیادہ یعنی اللہ جو ہے وہ رزاق ہے، بڑی قوت والا ہے۔ تو بہرحال اس لوحہ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون،
تمہیں بدلہ کس چیز کا ہے؟ جو تم کیا کرتے تھے، جیسا کرو گے ایسا بھرو گے۔ یہ بات ذرا غور کر لیں اور یہ اس سے یعنی اس کو بھلائیں نہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں سامعین کرام، لفظی ترجمہ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور نعمتیں ہوں گی، مختلف قسم کی نعمتیں۔ پہلے میں ترجمہ پڑھ لوں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، مزے لے رہے ہوں گے، فاکہین خوب مزے لے رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، بما آتاہم ربہم، جو ان کو ان کا رب دے گا، ووقاہم عذاب الجحیم، ان کے رب کو بچا لیا، ان کے رب نے بچا لیا ان کو جہنم کے عذاب سے۔ کلو وشربو ہنیئن، کھاؤ پیو مزے سے، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ صف در صف بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم انہیں گوری رنگت اور دلکش آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ زوجناہم زوجیت میں دے دیں گے ان کے بحور، حور اصل میں کہتے ہیں سفید اور گوری رنگت والی، عین بڑی آنکھوں والی۔ بہرحال یہ مضمون جاری ہے، لیکن سامعین کرام ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ متقین کا تذکرہ ہے سامعین کرام، یعنی متقین جو ہیں۔ اب اس میں نے آپ کو جیسے کہ گزشتہ سبق میں بتایا کہ جہنمیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی کہ وہ لوگ جو تھے وہ مکذبین تھے اور اپنے شغل میں لگے ہوئے تھے، آخرت کو بھلا کے زندگی گزار رہے تھے، جیسا کہ ہم آج مسلمان۔ آج کے سبق میں سامعین کرام جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ذرا طویل ہے دوزخیوں کے تذکرے سے، اور اس میں وہ نعمتیں بیان ہو رہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دے گا، اور اس میں جنت میں جائیں گے کون لوگ، یہ بات ذرا قابل غور ہے۔ اور یہ ہم تو یعنی عام طور پہ دنیا دار لوگ، عام طور پہ ہم مسلمان جو دنیا دار ہیں جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے بحیثیت مقصود و مطلوب و محبوب، اور دنیا کو اصل کامیابی کی جگہ سمجھ رہے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں اس مغالطے میں ہیں کہ ہمیں بھی کبھی بھی جنت میں جانا نصیب ہوگا، کبھی بھی۔ لیکن آپ ایک راستے پر چلتے نہیں ہیں، جنت کے راستے پر تو آپ چلے نہیں ہیں، آپ نے تو خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار دی ہے۔ اور میں نے آپ کو کل بھی گزشتہ سبق میں آپ کو کہہ رہا تھا، وہ ایک آیت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اسی طرح بہت سی آیات ہیں۔ اور میں آپ کو دیکھیں، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، روزے رکھ رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، تلاوت کر رہی ہوں، حج پہ جا رہی ہوں، عمرے پہ جا رہی ہوں، اور کبھی تو چلی جاؤں گی نا، یا کبھی تو میں چلا جاؤں گا۔ عورتیں کہتی ہیں کبھی تو چلی جائیں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اصل بات جو ہے وہ آپ کی ترجیحات کی ہوتی ہے۔ اگر آخرت آپ کی ترجیح ہے، یہ میں مضمون تھوڑا سا آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اصل میں تو ایک یعنی حق پرست لوگ ہیں اور ایک باطل پرست لوگ ہیں۔ اگر آپ باطل پرست نہیں ہیں، یعنی دنیا آپ کی منزل نہیں ہے اور اللہ آپ کی منزل ہے، آپ دنیا کو بامقصد سمجھتے ہیں، دنیا میں ترجیح آپ کی آخرت کی زندگی ہے، دنیا نہیں ہے، تو آپ حق پرست ہیں۔ اگر اللہ آپ کی منزل ہے تو آپ حق پرست ہیں۔ اگر آپ قرآن کو کتاب ہدایت اپنے لیے سمجھتے ہیں تو آپ حق پرست ہیں۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کے سامنے آپ کا سر جھکا ہوا ہے تو آپ حق پرست ہیں۔
اب یعنی اس دوران حق پرستی کی زندگی کے دوران اگر آپ سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ روز قیامت جو ہے آپ کو یا تو بخشش کر دے گا، آپ کی حساب کتاب جب ہوگا، یا آپ کو تھوڑے دنوں کے لیے چند یعنی اعمال کے حساب سے جو آپ سے گناہ ہوئے ہوں گے، جو ابھی تک اس سے آپ پاک، تو دوزخ میں آپ کو داخل کر کے آپ کو اس کے مناسب سزا دے کے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جنت میں واپس لے آئے گا، کیونکہ آپ تو حق پرست ہیں، آپ باطل پرست نہیں ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تو باطل پرست ہیں، ہم تو حق پرست نہیں ہیں۔ آخرت کوئی ایمان نہیں ہے ہمارا، دوبارہ زندگی ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے، جنت کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، دوزخ نو، عذاب قبر نو، کچھ بھی نہیں ہے، بس کھا لے پی لے جی لے، جتنا مرضی جو مرضی آئے کرو، خواہشات نفس کے غلام ہیں۔ خواہشات نفس ہمارا معبود ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کو تو ہم یعنی ہادی سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کی ہدایت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے، فضول زندگی گزار رہے ہیں، اللہ مقصود ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں، دنیا دار، یا میں آپ کو آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، باطل پرست اور حق پرست، مومن حق پرست ہوتا ہے، اس سے گناہ کا صدور ممکن ہوتا ہے، جو بھی ہو، گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو باطل پرست لوگ ہیں ان کی تو نیا ہی ڈوب گئی ہے، ان کی تو مقصود ہی دنیا ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ یہ ساری آیاتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں اپنے آپ سے لگاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم ولا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا او کما قال۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ مزید وضاحت فرما رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری دوڑ دھوپ اور سعی گم ہو گئی دنیا کے لیے، دنیا ہی مقصود تھا، دنیا ہی کے لیے زندگی وقف کر کے زندگی ضائع کر دی، ضل گم ہو گئی ان کی زندگی دنیا کے لیے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، خاص طور پہ یہ آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں کہ آیا ہم تو ایسے نہیں، ساری کوشش دنیا کو اصل میں ہم نے کامیابی کا ایک وہ پیمانہ بنا لیا ہے، دنیا حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بات ختم ہے، ایسی بات تو نہیں ہے سامنے کا۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ بھئی دنیا کما رہے ہیں تو نمازیں بھی تو پڑھ رہے ہیں، اگر دنیا مقصود ہے لیکن ہم روزے بھی تو رکھ رہے ہیں، اگر دنیا ہی کو ہم نے ترجیح بنا لیا ہے تو ہم حج پہ تو ہر سال جا رہے ہیں اور زکاتیں دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہم نیک کام نہیں کر رہے؟ نہ، یہ کام نیک نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اگر تو پھر آپ نے لا الہ نہیں کہا ہے۔ اب آپ کا کلمہ دوسرا ہے کہ لا الہ الا النفس، میرا معبود جو ہے میرا نفس ہے، جو میرا نفس چاہے گا۔ بھئی دنیا والے جیسے کر رہے ہیں، عام طور پہ یہ ایک بہت بڑی مطلب وہ ہے ہماری کہ یہ مقصود حیات جو ہے ہمارا دنیا بن چکا ہے، یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔
تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ نقصان میں والے ہیں۔ اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یعنی کسی کافر، مشرک اور منافق اور مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ نقصان کیا؟ دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور کوئی مقصود ہی نہیں ہے، اللہ منزل ہی نہیں ہے، آخرت ترجیح نہیں ہے، دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا ایک ٹیسٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اپنی سوچوں کا دیکھیں، یعنی آپ کی سوچیں جو ہیں، آپ کی پریشانیاں اور سوچیں، اگر اس کا تعلق دنیا سے تعلق ہے تمام سوچوں کا، تو پھر یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ حق پرست ہیں۔ اگر آپ حق پرست ہیں تو آپ کی پریشانیاں، آپ کا جو خوف ہے، وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو مومن حق پرست تو اللہ سے یعنی ایک خوف اور امید کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری یہ کام پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ مقبول کر لے، یہ اس میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے۔ سامعین کرام، تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال ابھی مضمون جاری ہے، میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، فاصبروا او لا تصبروا، اب صبر کرو یا نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو عمل تم کرتے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ Burn in it. Whether you are patient or impatient, it is the same for you. You are only being repaid for what you used to do. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔